السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں کس مسلمان پر روزے فرض ہیں؟ جو مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے اور طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اس پر روزے فرض ہیں۔ دوسرے نمبر پر کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نمبر 1، مسافر، مریض۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا فرمائی ہے، اور وہ عورت جو حاملہ ہو، بچے کی پیدائش ہونے والی ہو، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو ان روزوں کی بعد میں قضا دینی پڑے گی، اور اسی طرح بچہ جو نابالغ ہو، کمزور ہو، اس کی عمر بلوغت کو نہ پہنچی ہو، وہ بھی اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ شوق سے روزہ رکھتا ہے تو اس کو رکھنا چاہیے، یا عادت ڈلوانے کے لیے بھی اس کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ جو بندہ دائمی مریض ہو، جس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنے روزے کا فدیہ ایک مسکین کو روزانہ صبح و شام کا کھانا کھلا دے۔ وہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کی طاقت اور توانائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دیں روزانہ کی بنیاد پر، تو ان کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے کا۔ کون لوگ روزہ نہیں رکھیں گے؟ ایسی عورتیں جن کو حیض کا خون آتا ہے اور نفاس کا خون آتا ہے، وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ حیض والی عورت اس کو کہتے ہیں کہ ہر ماہ ایک عورت کو جو تندرست ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ماہواری آتی ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ بچے کی پیدائش کے وجہ سے عورت کو خون آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، ہاں بعد کے اندر ان کی قضا ادا کرے گی۔ قضا چاہے سال کے اگلے سال سے پہلے ایک روٹین کے ساتھ قضا کر لے، یا چھوڑ کر کچھ دن رکھ لے، کچھ دن چھوڑ لے، تو دونوں طرح ہی قضا روزوں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اس کی حواس اور اس کی عقل ٹھیک ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کا مکلف نہیں بنایا۔ کون لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ وہ بندہ جو کسی حادثے کے اندر زخمی ہو جائے اور اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے کہ اب روزہ توڑے بغیر اس کی طبیعت بہتر ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ بندہ روزہ توڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے درمیان میں۔ وہ بندہ جو کسی بندے کو جلتا ہوا، ڈوبتا ہوا، مرتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ جب تک روزہ نہیں توڑتا اس وقت تک اس مرنے والے بندے کو بچانے میں کوشش ادا نہیں کی جا سکتی، تو ایسی حالت میں بھی بندے کی جان کو بچانے کے پیش نظر یہ بندہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر بندہ جو روزہ رکھ لے لیکن سفر کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوتی ہے، روزہ اس کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ ایسا مریض جس کی بیماری روزہ اس نے رکھا ہے لیکن روزے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو بعض لوگ صرف اس وجہ سے روزہ توڑتے ہیں کہ سر درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، پٹھا درد کرتا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، جسم درد ہے، تو ایسے بہانوں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض لوگ امتحانات کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں کہ ہمارے امتحانات ہو رہے ہیں اس لیے ہم روزہ چھوڑیں گے اور تیاری اچھی ہو جائے گی، تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک نہیں۔ امتحان کی وجہ سے چاہے جتنی مرضی مشقت ہو، مزدوری ہو، محنت ہو، مزدوروں والا بندہ کام کرتا ہو، مستریوں والا کام کرتا ہو، پٹھوں پہ بندہ کام کرتا ہو،
تو جتنی ذمہ دارہ مشقت، سب مشقتوں کے باوجود بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی توڑ سکتا ہے۔ تو امتحانات کی وجہ سے بھی بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایک بندہ دور سے امتحان دینے کے لیے جاتا ہے اور اس کا سفر اتنا ہے کہ جس کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں، تو اس سفر کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی، نہ کہ امتحان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں روزے کے لیے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہی بتایا ہے کہ روزہ کن پر فرض ہے، کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کون لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کون لوگ درمیان میں روزہ توڑ سکتے ہیں، اور کون لوگ روزہ چھوڑنے کا بہانہ کرتے ہیں اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔